بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ فواد چودھری نے قلمدان وزارت قانون کا قلمدان سنبھالتے ہی بڑا فیصلہ لیا ہے اور عالمی سازش اور عدم اعتماد جو کہ فوراً فنڈڈ عدم اعتماد ہے اس پر انکوائری کمیشن بنا دیا۔ بڑی اہم تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بالآخر سابق اٹارنی جنرل نے درخواست دائر کر دی ہے اور اس درخواست کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی التجا بھی کی ہے اور اس میں عدم اعتماد پر ووٹنگ کو رکوانے کی درخواست بھی کی گئی ہے اور ساتھ جو عدم اعتماد کے حوالے سے بیرونی سازش ہے اور جو گٹس جوڑ ہے ہماری اپوزیشن کا اور بیرون ملک کا اس کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے انکوائری کمیشن، اور باقاعدہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کون سے ججز وہ چیف جسٹسز ہوں ہائی کورٹس کے یا وہ سینئر ججز ہوں سپریم کورٹ کے، پریئر جو ہے اس پٹیشن کی جو سابق اٹارنی جنرل صاحب نے انور منصور خان صاحب نے دائر کی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی اہم چیز ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان بار کونسل نے اور حفیظ الرحمان جو کہ وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے کہ آپ اس معاملے پر ایکشن لیں، نوٹس لیں اور جو ایک آئینی کام ہے نو کانفیڈنس موشن اس پر ووٹنگ ہونی ہے، اس حوالے سے آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جو اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، جس طریقے سے سازشیں ہو رہی ہیں اس نو کانفیڈنس موشن کو رکوانے کے لیے، اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اب کیونکہ ڈالر آیا ہے تو وہ ڈالر جب فواد چودھری یہ بات کرتے ہیں کہ میڈیا کے بڑے بڑے اینکرز کو، صحافیوں کو اور میڈیا چینلز کو خریدا گیا ہے یا میڈیا ہاؤسز کو خریدا گیا ہے، تو وہ پھر بار کونسلز تک جو فنڈز ہیں وہ وکلا کی بہتری کے لیے ہی پنجاب بار کونسل نے فنڈز لیے ہوں گے نا، کوئی اپنے لیے تو نہیں لیے جاتے، تو وہ جو ہیں ڈالر وہ تو ہر جگہ آئے ہوں گے۔ اب اس کا حق ادا کرنا ہے اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے آنریبل سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب مہربانی کریں اور اس معاملے پر ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کوئی نوٹس لیا جائے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے، ہمیں بو آ رہی ہے کہ کہیں جو آئینی کام ہے نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ ہے اس کو رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس معاملے پر ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، کیونکہ پوری قوم پریشان ہے اور پوری قوم اس وقت اضطراب کی کیفیت میں ہے کہ اس نو کانفیڈنس موشن کا بنے گا کیا۔ پوری قوم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ یہ جاری کیا گیا ہے اور یہ پنجاب بار کونسل نے 1 اپریل کو جاری کیا ہے، ایکٹنگ سیکرٹری پاکستان بار کونسل نے اس کو جاری کیا ہے، وائس چیئرمین حفیظ الرحمان مسٹر حفیظ الرحمان صاحب کی طرف سے یہ جاری ہوا ہے پاکستان بار کونسل کا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اپنی درخواست پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں اور اب پاکستان بار کونسل نے بھی اپنا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ یہ سیم گروپ ہے اور یہ ایک ہی مقصد ہے، اس کے لیے یہ سارے کے سارے لوگ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فل کورٹ ریفرنس ہوا تھا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو سخت الفاظ میں سرزنش کی تھی وہ اس میں یہ اس ادارے کے سربراہ بھی تھے اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سربراہ بھی تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل کی جو ریکویسٹ ہے اس پر آنریبل سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور ایک درخواست دائر کی گئی ہے لیٹر گیٹ جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات کے لیے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لیٹر گیٹ معاملہ ہے یا یہ جو سازش ہے اس کا پتہ لگایا جائے اور اس سازش جب تک حل نہ ہو، انکوائری کمیشن نہ بنے، تب تک برائے مہربانی اس پر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ میں جو تحقیقات عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق لیٹر گیٹ کی تحقیقات تک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست نعیم الحسن ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے دائر کی گئی ہے اور وکیل ہیں اس میں جو سابق اٹارنی جنرل صاحب، ایکس سابق اٹارنی جنرل منصور انور خان صاحب، جو قاضی فیضیسہ صاحب کے کیس میں جن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر کے ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، اور یہ وہ سابق اٹارنی جنرل صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا تھا کلبھوشن کے خلاف اور بھارت کو تاریخی شکست ہوئی تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، وہ انور منصور خان صاحب اس میں بطور وکیل پیش ہوئے، ان کے ساتھ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ کمیشن سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز پر مشتمل ہو، سپریم کورٹ کے 3 ججز یا ہائی کورٹس کے 3 چیف جسٹسز پر مشتمل ہو۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ تحقیقات تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹ روکنے کا حکم دیا جائے، حساس اور ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہے، آج ہی سماعت کی جائے۔ وفاق، اسپیکر، الیکشن کمیشن، وزارت خارجہ، وزارت دفاع، وزارت داخلہ
تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، FIA کو درخواست میں فریق بنایا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل جو 184(3) کے تحت یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور جو درخواست گزار کا کہنا ہے کہ عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی طاقتیں ملوث ہیں۔ سندھ ہاؤس میں ملاقاتیں ہوئیں اور وہ لوگ خریدے گئے، جو بھی حقائق ہیں عوام کے سامنے لائے جائیں، کل کی تحریک عدم اعتماد کی کارروائی کو مؤخر کیا جائے۔ اس میں جو اسپیسیفک پریئر کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو اس میں استدعا کی گئی ہے، پہلی استدعا یہ کی گئی ہے کہ کمیشن آف انکوائری جو مشتمل ہو 3 آنریبل ججز آف سپریم کورٹ یا 3 چیف جسٹسز آف ہائی کورٹس آف پاکستان، اور ان کا وہ جو انکوائری ہولڈ کریں، اور اس میں جو دیکھا جائے کہ جو پاکستان کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے اس معاملے کو دیکھا جائے، پولیٹیکل پارٹیز کا کس طرح کا کردار ہے، جو میلافائڈ انٹینشن سے وہ یہ نو کانفیڈنس موشن لے کر آئے ہیں اور وہ پاکستان کو بیچنے کے مترادف ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے بیرونی سازش کا حصہ جو بنے ہیں ان کے خلاف انکوائری کی جائے۔ پہلی پریئر یہ کی گئی ہے کہ 3 ججز پر مشتمل، چاہے وہ سپریم کورٹ کے 3 ججز ہوں یا وہ 3 چیف جسٹسز ہوں ہائی کورٹس آف پاکستان کے، یہ پہلی پریئر کی گئی ہے۔ دوسری پریئر یہ کی گئی ہے کہ یہ جو انکوائری کمیشن ہے یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرے، اور اس میں جو چیزیں ہیں ان کو دیکھا جائے، فیڈرل گورنمنٹ، اس کی جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی کہا جائے کہ وہ بھی اس کمیشن کا ساتھ دیں، اور جو یہ رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی جائے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر آرڈر جاری کرے، سپریم کورٹ قانون کے مطابق اس پر آرڈر جاری کرے اور قوم کو بتائے کہ کون اس میں ملوث تھا اور کون کون اس کھیل کے پیچھے تھا، سب کو بے نقاب کیا جائے۔ تیسرا جو اس میں پریئر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس سارے کے سارے معاملے میں اور اس سارے کے سارے معاملے پر جو رسپونڈنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جب سپریم کورٹ انکوائری کمیشن بنا لے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کو کہا جائے، وفاقی حکومت کو کہا جائے کہ وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو بیرون ملک سازش کا شکار تھیں یا وہ بیرون ملک کسی سازش کا حصہ بھی تھیں اور امریکہ کی کٹ پتلی یا ان کے ایجنٹ کے طور پر پاکستان میں کردار ادا کر رہے تھے، ان سیاسی جماعتوں کو تحلیل کیا جائے، یہ بھی اس میں کہا گیا ہے۔ دوسرا اس میں حوالہ دیا گیا ہے PLD 2005 سپریم کورٹ 873، یہ اس فیصلے کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ریزولوشن آف نو کانفیڈنس یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ جو نو کانفیڈنس ریزولوشن ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، کوئی جورسڈکشن نہیں ہے، اور وہ صرف بغاوت اور غداری کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ یہ بیرون ملک فنڈڈ سے، بیرون ملک کے ڈالر لے کر یہ ریزولوشن لائی گئی ہے۔ ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ غدار اور بغاوت پر مبنی ہے، یہ جو ریزولوشن ہے اس کو بغاوت اور غداری ڈکلیئر کیا جائے۔ اور آخر پر یہ کہا گیا ہے کہ سسپینڈ دی پروسیڈنگز آف نو کانفیڈنس موشن، اور اس کو کہا ہے کہ جو رسپونڈ نمبر 7 ہے، جو اسپیکر ہے، اس کو کہا جائے کہ وہ کارروائی روک دے، اور جو 3/4/2022 کو کارروائی ہونے جا رہی ہے نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ کی، اس کو روک دیا جائے اور اس کو سٹاپ کیا جائے۔ پہلے یہ انکوائری کمیشن بنے، یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرے، اور اس کے بعد پھر اگلی چیز سامنے آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انور منصور خان صاحب ہیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل پریئر بتائی۔ میں نے آپ کو پریئر ہوتی ہے جب پٹیشن کے آخر پہ استدعا کی جاتی ہے، جو آپ نے ریمیڈی مانگنی ہوتی ہے، جو کرکس ہوتا ہے آپ کی پوری جو گراؤنڈز ہیں وہ آپ کی پٹیشن میں ہوتی ہیں، اور پریئر میں آپ جو مانگنا چاہتے ہیں ریلیونٹ وہ آپ لکھتے ہیں۔ تو پریئر بڑی سٹرونگ اور بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ انور منصور خان صاحب نے اس پر بڑی محنت کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر تو آج سماعت ہوتی ہے تو پھر تو معاملہ، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس تو سارے اختیارات ہیں، وہ آج بھی سماعت کر سکتے ہیں، اور اگر کل ووٹنگ نہیں ہوتی اور ووٹنگ اسپیکر پھر اس کو آگے لے جاتے ہیں تو پھر اگر منڈے کو اس کیس کے صدارتی ریفرنس کے ساتھ اس کی سماعت ہوتی ہے تو پھر معاملہ اور دلچسپ ہو جائے گا۔ دوسری طرف حکومت پاکستان نے جو نیا اٹارنی جنرل لے کر وزیر قانون لے کر آئے تھے، اور وہ فواد چودھری صاحب ہیں جو ہمارے وزیر قانون بھی بن گئے، کیونکہ فواد چودھری ایک سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ تو فواد چودھری نے وزارت قانون کا قلم دان سنبھالتے ہی
اپوزیشن کو اس کے خلاف ایک بڑا ایکشن لیا ہے، اور انہوں نے جو اعلامیہ آج جاری کیا گیا وزارت قانون کی جانب سے، فواد چودھری نے عالمی سازش سے متعلق کمیشن قائم کر دیا ہے، اور عالمی سازش سے حکومتی تبدیلی اور تحریک عدم اعتماد جیسے عوامل کا جائزہ لے گا۔ یہ کمیشن اور تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ مرتب کرے گا، اور یہ جو انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ ہے اس کے مطابق ہوگا۔ جیسے آپ کو یاد ہے مختلف انکوائری کمیشنز حکومت بناتی ہے، باقر نجفی کمیشن بنایا تھا حکومت نے، جس میں جو شہباز شریف تھے سانے ماڈل ڈاؤن کیس کی انکوائری اور کو انکوائر کرنے کے لیے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اس انکوائری کے لیے باقر نجفی صاحب کو جو ایک رکنی جو کمیشن تھا وہ مقرر کیا تھا انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ کے تحت۔ تو بالکل ویسے ہی وفاقی حکومت نے اب یہ کمیشن مقرر کیا ہے۔ اس کمیشن کی منظوری جب کیبنٹ دے گی تو کیبنٹ نے آج اس کی منظوری دے کے چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دینا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس پر جو آنریبل ججز ہیں وہ مقرر فرما دیں گے، اور وہ جب مقرر ہوگا یہ الگ پروسیڈنگز ہے۔ سپریم کورٹ کرے نہ کرے، وفاقی حکومت نے کر دیا، انکوائری کمیشن بنا دی، اور یہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ہوگا جو اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گا، اور حکومت پوری قوم کے سامنے اس رپورٹ کو رکھے گی۔ دوسری طرف انہوں نے جو مختلف افسران تھے ان کی بھی تبدیلیوں کا اور مختلف ٹرانسفر بھی کیے ہیں، اور مختلف لوگوں کی جگہ جو لیگل آفیسرز تھے جن کے بارے میں فواد چودھری کے پاس یہ رپورٹ تھی کہ وہ آئین اور قانون کی بجائے مختلف مافیاز کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ اس میں نیب کے بھی کافی لوگ تھے، ایف آئی اے کے بھی تھے، مختلف جو وفاقی ادارے ہیں ان میں جو لوگ بیٹھے تھے اور جو ریاست کے حق میں کام نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ ملزمان کے حق میں کام کر رہے تھے، ان کو بھی بڑی پیمانے پر ان کی بھی کانٹ چھانٹ کر کے تبدیلی کی ہے، اور ان کے خلاف بھی احکامات آج جاری کر دیے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگلے چند گھنٹوں میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اس کمیشن کے حوالے سے بھی، اور سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کے حوالے سے بھی جو تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔